اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ تمرینات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لماذا لم یکن الوہم والشک من اقسام التصدیق؟ وہم اور شک تصدیق کی اقسام میں سے کیوں نہیں ہے، یہ سوال ہے، کیونکہ ابھی تک جو گفتگو ہماری مکمل ہوئی ہے وہ ساری گفتگو علم کے بارے میں تھی کہ علم کا کیا مطلب ہے اور علم کی کیا اقسام ہیں۔ علم کی پہلے تعریف ایک بیان کی کہ حضور و صورت شیء عند العقل، اور مصنف نے حاشیے میں بیان کیا تھا کہ علم حضوری اور علم حصولی یہ علم کی دو قسمیں ہیں، اور جو ہماری گفتگو ہے وہ علم حصولی کے بارے میں ہے۔ پھر کہا کہ علم حصولی کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ پھر ایک اور قسم بیان کی تھی علم کی، جسے کیا کہتے تھے، بدیہی اور نظری۔ ٹھیک ہے، اس تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک جو ہے وہ بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی دو تقسیمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اور تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کیا ہے، ضروری اور نظری ہے۔ اچھا، پھر جو خود تصدیق تھی اس کی دو قسمیں بیان ہوئی تھیں۔ علم اصولی کی تقسیم ہوگی۔ ہاں، یہ علم اصولی کی تقسیم ہوگی، یہ ساری تقسیم کس کی ہوگی؟ علم اصولی کو ہوگی، کیونکہ علم حضوری میں تصور نہیں ہوتا، علم حضوری ہمیشہ تصدیق ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے خود کو، تو اسے کیا کہیں گے کہ یہ تصدیق ہے اس کو، اگر اس کو خوف ہے، اس کے دل میں ڈر ہے، یہ کہیں گے۔ اگر کسی اور کی بھوک کا تصور کرے گا تو وہ پھر علم حضوری نہیں ہوگا، وہ علم حصولی ہو جائے گا۔ اچھا، خوب۔ سوال یہ ہے کہ وہم اور شک اقسام تصدیق میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں تصدیق کی تعریف پہلے کرنی پڑے گی کہ تصدیق کی تعریف ان کے اوپر فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ تصدیق کی تعریف کیا تھی؟ تصدیق کی تعریف، تصدیق ہاں ہاں، اگر یعنی حضور صورت شیء بھی ہو جائے، یعنی علم ہو جائے اور ساتھ ساتھ کیا ہو جائے، حکم اور ہو جائے، اور اذعان ہو جائے، جسے کہا تھا اذعان یعنی یقین۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تعریف جو پیچھے ہوئی ہے، مطلب تصدیق کی تعریف نکالیں، کہاں پہ انہوں نے کی ہے تصدیق کی تعریف؟ ملی نہیں ملی؟ یقین ہوئی تصدیق صورت المطابقۃ للواقع التي عقل سے وادرا۔ نہیں، یہ نہیں، یہ دیکھیں تنبیہ میں جو ہے وہ تقریباً واضح کر دی ہے انہوں نے، تنبیہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تنبیہ سے اوپر ہے۔ چلیں، تنبیہ میں جو ہے یہ واضح طور پہ، تنبیہ میں کیا کہا ہے کہ ہاں فتصدیق و ایضاً تصور، دوسری لائن میں تصدیق بھی کیا ہے، تصور ہے، لیکن ولکنہ تصور یستتبع الحکم وقناعۃ النفس و تصدیق کیا، یہ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے بعد کیا ہوتا ہے، نفس تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، پھر نفس تصدیق کرتا ہے، نفس قناعت یعنی مطمئن ہو جاتا ہے، اور نفس حکم لگا دیتا ہے، تو یہ تصدیق اور حکم کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ہم پہلے ذہن میں ہمارا کیا آتا ہے کہ نفس کی تصدیق کرنا، نفس کا حکم لگانا، نفس کا اذعان اور اعتقاد یعنی یقین آتا ہے، لیکن جب انہوں نے تصدیق کی اقسام بیان کی تو اس میں انہوں نے کیا رکھا، یقین کے ساتھ ساتھ کس کو رکھا، ظن کو بھی رکھا، اور شک اور وہم کو کیا کر دیا، خارج کر دیا۔ یعنی وہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو یہاں پہ جملہ استعمال کر رہے ہیں وقناعۃ النفس و تصدیقہا، اس قناعت نفس اور تصدیق سے مراد کیا ہے، یقین نہیں ہے، بلکہ اس قناعت نفس اور تصدیق سے مراد کیا ہے، یقین اور ظن دونوں ہیں۔ یقین اور ظن اگر دونوں کو جمع کریں آپس میں تو اس کی شارٹ کٹ فارم کیا بنتی ہے، ترجیح۔ ٹھیک ہے، ترجیح کسی چیز کی کیا ہے، راجح چیز، راجح ہونا، طرف راجح جو ہے نا، ترجیح و احد الخبرین، یہ جو خود ترجیح ہے اسے کیا کہتے ہیں، یا ظن کہتے ہیں یا یقین کہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس ترجیح میں جو مخالف ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر احتمال ہوا تو یہ کیا ہو جائے گی، ظن ہو جائے گی۔ اگر اس ترجیح کے ساتھ کیا ہے، مخالف کا احتمال بھی نہ ہوا تو یہ ترجیح کیا ہو جائے گی، یقین ہو جائے گی۔
یہ بیان کیا تھا نا ہم نے کہا تھا کہ ایک بندہ کسی کو خبر دیتا ہے کہ بھئی زید مر گیا ہے، ٹھیک ہے، اب زید مرنے کی کیا ہے اس سے رجحان ہے، رجحان کیا مطلب یعنی زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زید مرا ہے۔ اب جب مرا ہے اس کا رجحان ہے، رجحان کے جو مخالف ہے کہ زید نہیں مرا، اس کے بارے میں کیا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی احتمال نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں۔ یعنی یقین میں کیا ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے، اور تصور میں بھی کیا ہوتی ہے، معذرت ظن میں بھی کیا ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن ظن میں جو ترجیح ہوتی ہے اس میں اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھی زید مرا ہے، کہتے ہیں زید مرنے کے بارے میں تو کیا ہے مجھے ترجیح ہے، لیکن نہ مرنے کے بھی کیا ہے مجھے احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خود ترجیح ہے یہ ترجیح کی کیا دو قسمیں، یا ترجیح ظن کی شکل میں ہوگی یا ترجیح کیا یقین کی شکل میں ہوگی، اور ظن اور یقین دونوں کو کیا کہا جاتا ہے، تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو پس آپ کہیں کہ تصدیق ترجیح کا نام ہے، تصدیق ترجیح کا نام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ترجیح دی جا رہی ہے وہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کچھ شراح نے اس سوال کے جواب میں کیا لکھا کہ بھئی وہم اور شک میں کیا ہوتی ہے، ترجیح نام کی چیز نہیں ہوتی، وہم میں کیا ہوتی ہے، مرجوح چیز ہوتی ہے، وہم کیا ہوتی ہے، اس کی جو الٹ خبر ہے اس کے بارے میں ترجیح ہوتی ہے، اس کے بارے میں رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا وہم ہے وہ تو کیا مرجوح ہے، مرجوح کیا مطلب اس میں مفعول کا صیغہ جس کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے، یہ مرجوح ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے، اس میں رجحان نام کی چیز نہیں ہے۔ اور شک میں کیا ہوتا ہے، ترجیح ہوتی نہیں ہے، وہاں تو کیا ہوتا ہے برابر کا کام ہوتا ہے، تساوی طرفین ہوتی ہے، ٹھیک۔ لہذا وہم اور شک میں چونکہ ترجیح چیز کا نام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چیز راجح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو تصدیق میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں تصدیق میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ تصدیق نام ہے ترجیح کا۔ اچھا آپ کیا کہیں گے، نہیں کہ تصدیق کی تعریف جو ہم نے پیچھے پڑھی اس میں تو کوئی ترجیح کی بات ہی نہیں کی انہوں نے تو کیا کہا ہے کہ تصدیق کیا ہے، ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے بعد نفس کیا لگا دے، حکم لگا دے، جس کے بعد نفس کیا کر لے، تصدیق کر لے، جس کے بعد نفس کو کیا ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، نفس کو قناعت حاصل ہو جائے، یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس میں تو ترجیح نام کا کوئی ترجیح لفظ کا کوئی استعمال ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تصدیق ترجیح ہوتی ہے اور وہم اور شک میں چونکہ ترجیح نہیں ہوتی، ایک میں مرجوح ہوتا ہے اور ایک میں تساوی ہوتی ہے، لہذا اس تصدیق میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ قناعت نفس، حکم نفس۔ اب قناعت نفس کیا ہوتا ہے، اس کی پھر آگے جا کے مزید تقسیمات کیا کی بیان کی۔ وہ تقسیمات کہاں پہ بیان کی کہ جب انہوں نے بیان کیا کہ بھی تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصدیق ظن کو بھی کہتے ہیں اور یقین کو بھی کہتے ہیں، تو اس اگلے کو پڑھنے کے ساتھ ہمارے لیے واضح ہوا کہ لہٰذا جو ہے وہ قناعت نفس کا مطلب یقین نہیں ہے، حکم نفس کا مطلب یقین نہیں ہے، قناعت نفس کا مطلب یقین نہیں ہے، بلکہ قناعت نفس، حکم نفس سب کا مطلب کیا ہے، ترجیح ہے۔ یعنی ایک ایسا مطلب ہے کہ جو ظن اور یقین دونوں کو شامل ہو جائے، اور ظن اور یقین دونوں کو شامل ہونے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہم کریں گے، ترجیح کا لفظ استعمال کریں گے۔ لہذا پہلا سوال کیا ہے تمرین میں کہ وہم اور شک اقسام تصدیق میں سے کیوں نہیں ہے، اس کا جواب کیا دیں گے، کیونکہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ظن اور یقین، اور ظن اور یقین میں کیا ہوتا ہے، ترجیح ہوتی ہے، طرف راجح ہوتی ہے، اور وہم اور شک میں کوئی رجحان نام کی چیز نہیں ہوتی۔ وہم میں مرجوح ہوتا ہے جس کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، اور شک میں کیا ہوتا ہے، دونوں سائڈیں کیا ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا اس کا سوال بنے گا، اس سوال کے اوپر اس جواب کے اوپر اعتراض کیا ہوگا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تصدیق ترجیح ہوتی ہے، آپ کہیں گے پیچھے ساری بات کو ہم پڑھیں گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تصدیق فقط یقین کا نام نہیں ہے، بلکہ تصدیق کیا ہے، طرف رجحان کا نام ہے، طرف راجح کا نام ہے، اور طرف راجح کو کیا کہتے ہیں، تصدیق کہتے ہیں، چاہے طرف راجح ظن کی بنیاد پہ ہو یا طرف راجح یقین کی بنیاد پہ ہو۔ یہ واضح ہے سوال کا جواب نشر۔ تو یہ کیا ہے، منطق مظفر کی عبارتیں کیا ہیں، پورے پہرے ہوتے ہیں، پھر نتیجہ خود نکالنا ہوتا ہے آخر پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک جو تعریف ہے چیز کی وہ لکھ کے مضبوط الفاظ میں نہیں دیں گے، انشاءاللہ جو اگلی کتاب منطق کی ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہے، لفظ بلفظ ایک تعریف دی جائے گی کہ جس کے اوپر پھر بحث ہوگی کہ آیا یہ جو تعریف تصدیق کی ہے یہ ظن کو شامل ہوئی ہے یا ظن کو شامل نہیں ہوئی، وہاں پہ پھر اعتراض اٹھیں گے۔ لیکن ابھی تک ہمارے ذہن میں ایک اجمالی جو ہے وہ خاکہ آ گیا، ایک تصور آ گیا کہ بھی منطقیوں کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ ترجیح کو کہتے ہیں، طرف رجحان کو کہتے ہیں، طرف راجح کو کہتے ہیں، چاہے اس میں احتمال خلاف ہو یا احتمال خلاف نہ ہو، یعنی ظن اور یقین جو دونوں کو شامل ہے۔ اچھا اگلا سوال، اذکر خمس قضایا بدیہیۃ من عندک،
اپنی طرف سے 5 قضایا یعنی 5 واقعات بیان کریں کہ جو کیا ہوں بدیہی ہوں، ما بیان ہے، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں کہ ما تحتاج الیہ کل منہا، کہ ان قضایا میں سے ہر ایک جس چیز کی طرف محتاج ہے. ما تحتاجو کا فعل کیا بنے گا؟ ما بنے گی. تحتاجو کیا مطلب؟ یعنی ہر ایک قضیہ. ما تحتاج الیہ کلو منہا، تحتاج کلو یعنی ان میں سے ہر ایک قضیہ جس چیز کی طرف کیا ہے محتاج ہے. وہ کیا چیز ہے؟ من بیان کر رہے ہیں. من اسباب توجہ نفس الخمسہ، اسباب توجہ نفس کتنے تھے؟ 5 تھے. یعنی اسباب توجہ میں سے جس سبب کی طرف وہ قضیہ محتاج ہے اس سبب کو بھی ساتھ بیان کریں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ایک بدیہی قصہ بھی کیا ہے اپنی طرف سے آپ بیان کریں. اچھا، اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم بدیہی اور نظری میں کیا فرق کو جانیں. ٹھیک ہے، ہم یعنی یہ سوال اٹھائیں کہ بدیہی اور نظری میں کیا فرق ہے. اس کا فرق کے بیان کیا کیا تھا کہ بدیہی وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہے فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، اور نظری کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا علم کہ جس میں فکر کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک تو بات ہوگی. پھر ساتھ ساتھ کیا بیان کیا کہ بدیہہ کے لیے فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. اور توجہ کتنے اسباب سے تشکیل پاتی ہے؟ 5 اسباب سے تشکیل پاتی ہے، جس میں سے پہلا سبب کیا تھا؟ مواجہۃ المشکل، کہ ایک مشکل سوال تو پیدا ہو کم از کم. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ معرفت و نوع مشکل ہے. اور تیسرا کیا ہے جی؟ یہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ یہ تو اس کی طرف جا رہے ہیں، فکر کی طرف. اسباب توجہ فقط بیان کریں. فقدان الشبہ ایک تھا، اس میں کوئی شبہ آپ کو ناراض ہو جائے. 3 ہو گئے. ہاں جی. اور چوتھی کیا ہے جی؟ دیکھ لیں. ہاں، حواس خمسہ کیا ہونی چاہیے؟ سلامت ہونی چاہیے. اس کے اوپر بحث ہوئی تھی کہ یہ ہر قسم کی بدیہی کے لیے نہیں ہے. 4 ہو گئے. اور 5واں کیا ہے جناب علی؟ ہاں، عملیہ اگر ہو تو وہ غیر عقلیہ ہو. 5 ہو گئے، 4 ہو گئے. نہیں، پہلا کیا ہو گیا؟ مشکل کا سامنا کرنا. دوسرا کیا ہے؟ مشکل کی نوع کا علم ہو. تیسرا کیا ہے؟ یہ جو مشکل والے ہیں یہ نہیں، معذرت، وہ فکر کے بارے میں. اچھا، اسباب خمسہ. ہاں، احسن، تمہارا بیان. انتباہ، اس میں اصل ہم نے شروع غلط کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 چیزوں میں 5 ہیں. فکر میں بھی 5 ہیں، اور کیا ہے؟ اسباب توجہ میں 5 ہیں. دونوں میں 5 ہیں. فرق کیا ہے کہ فکر میں جو 3 حرکتیں ہیں اس کو فکر کہتے ہیں، اور 2 جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوگی؟ مقدمہ اس کا شمار ہوں گی. ایسے ہی ہے، وہ 2 چیزیں مقدمہ کیا شمار ہوں گی؟ وہ مواجہۃ المشکل اور معرفت نوع المشکل، وہ فکر میں آ جائیں گے. اچھا، مزید پیچھے جائیں اسباب توجہ میں، تو اس میں کیا آئے گا جناب علی؟ انتباہ، متوجہ ہو انسان، یعنی سویا وہ انسان نہ ہو. ٹھیک ہے، غافل نہ ہو، انسان سو نہیں رہا ہو، یہ ہو جائے گا. انتباہ کے بعد سلامت ذہن آ جائے گا، یہ بھی ہر قسم کی بدیہی کے لیے. اور سلامت الحواس آ جائے گا، یہ فقط ان بدیہات کے لیے جن کا تعلق حواس خمسہ سے ہے. چوتھا فقدان شبہ ہو جائے گا. اور 5واں اگر عملیہ ضرورت پڑ رہا ہے تو وہ عملیہ کیا ہے؟ عقلی نہیں ہے، غیر عقلی عملیہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے نزدیک واضح ہو گئیں. اب ہم مثال بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ہم درس پڑھ رہے ہیں، بدیہی چیز ہے. ہم ابھی کیا ہے؟ درس پڑھ رہے ہیں، بدیہی چیز ہے. اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اچھا، ہم درس پڑھ رہے ہیں، اس میں اسباب توجہ میں سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انتباہ کی ضرورت پڑے گی. سلامت ذہن ہر جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی، سلامت الحواس بھی آئے گا یہاں پہ. اور کیا ہے؟ فقدان شبہ، شبہ ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا شبہ نہ ہو کہ ہم فقط ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم کیا گپ شپ کر رہے ہیں، یہ شبہ بھی ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ گپ شپ نہیں کر رہے. اور 5واں کیا ہے؟ کوئی عملیہ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی، فقط دیکھنا پڑا ہے ہمیں، آنکھیں بیدار رکھی ہیں. ہاں، بس 5ویں کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، 5ویں میں کیا ہے کہ تجربہ انسان کرتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کوئی تجربہ نہیں کیا. لہٰذا یہاں پہ 4 کیا ہیں؟ حواس خمسہ موجود ہیں. فقدان شبہ بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے، 3 تو جو ہے ضروری آئیں گے یہاں پہ. انتباہ، سلامت ذہن اور سلامت الحواس، یہ چلیں گے ہر جگہ پہ. اچھا، یہ ایک قضیہ ہو گیا. دوسرا کوئی قضیہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا پنکھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بدیہی قضیہ ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ وہ یہ متوجہ ہوئے، متوجہ آپ کو کیا، ذہن بھی سلامت ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، حواس خمسہ سلامت ہے، کوئی شبہ وغیرہ بھی یہاں پہ نہیں ہے.
اچھا ایک اور بدیہی چیز کی مثال دی تھی ہم نے درس میں بھی کہ مثلا سیمسنگ کے جو پرانے سیٹ ہیں زیادہ گرم ہو جاتے ہیں زیادہ چارج اگر کریں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا علم کیا ہے؟ بدیہی ہے، لیکن یہ علم بدیہی کتنے کے اوپر موقوف ہے؟ یہ 5 اسباب توجہ کے اوپر موقوف ہے۔ جو 5واں ہے عملیہ غیر عقلیہ، وہ بھی کرنا پڑے گا، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چارجنگ پہ لگا کے دیکھنا پڑے گا، تو پھر یہ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ علم حاصل ہو جائے گا۔ 3 مثالیں ہو گئی، چوتھی لینے 2 جو مدو کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ وہ تینوں چیزیں ہیں ساری دانش شکر۔ 5ویں یہ آپ بنا لیں انشاءاللہ۔ بدیہی چیز، لائٹ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، لائٹ جل رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم لوگ موجود ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدیہی میں چلی جائیں گے۔ اچھا خوب۔ تیسرا، اذا علمت، جب آپ کو علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ بأن فی الغرفۃ شیئا ما، کہ کمرے میں کیا ہے؟ کوئی چیز ہے، وبعد الفحص عنہ کثیرا، اور بہت زیادہ تلاش کے بعد، فحص عنہ یعنی اس چیز کے بارے میں فحص کیا آپ نے، تلاش کیا اس کو، زیادہ اس کے بارے میں فحص و جستجو کے بعد، وجدتہ، آپ نے اس چیز کو پا لیا، ٹھیک ہے، پہلے کچھ شور ہو رہا تھا کمرے میں، آپ نے تلاش کیا، کارپٹ وغیرہ اٹھایا، بسترے وغیرہ اٹھائے، ساری بڑی محنت کی، تقریباً جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہے؟ آپ نے اس چیز کو پا لیا۔ فعلمت، تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ انہ فارتن، یہ کیا ہے؟ ایک ایسا چوہا تھا کہ مختفیتن، جو کیا ہے؟ چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ایک چوہا تھا۔ تو ابھی کیا ہے؟ آپ کو علم حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے لال بیگ ہو، ممکن ہے کوئی حشرات الارض ہو، چوہا نہ ہو، لیکن تلاش کے بعد کیا ہے؟ محنت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے؟ چوہا ہے۔ تو فہذا العلم الحاصل، تو یہ آپ کو علم حاصل ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو علم حاصل ہوا کہ چوہا ہے واقعہ۔ یہ جو آپ کو علم حاصل ہوا، لیکن علم کب حاصل ہوا ہے؟ بعد البحث سے، تلاش کرنے کے بعد۔ بحث کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو تلاش کرنا، بعد البحث والفحص سے، ٹھیک ہے، تلاش کرنے کے بعد یہ جو آپ کو علم حاصل ہوا ہے، فہذا العلم ضروری ام نظری، تو کیا یہ علم بدیہی ہے یا یہ کیا ہے؟ علم نظری ہے؟ جی ہاں، گھنٹے بعد پتہ چلا، فوراً تو نہیں پتہ چلا۔ ہاں احسن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہاں پہ فکر نہیں کی، یہاں پہ جو عملیہ استعمال ہوا ہے وہ عملیہ کیا تھا؟ غیر عقلیہ تھا، کارپٹ اٹھانا، بسترے اٹھانا، الماری اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ فکر نہیں ہوئی، یہاں پہ جو کام ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ عملیہ غیر عقلیہ ہوا ہے، اور عملیہ عقلیہ کے بعد، عملیہ غیر عقلیہ کے بعد جو بھی علم حاصل ہو، چاہے وہ علم کیا ہو 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد حاصل ہو رہا ہو، وہ بھی کیا علم رہتا ہے؟ بدیہی رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ علم بدیہی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کہ جس میں فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ علم ضروری اور بدیہی تو بہت ہے نا، جس میں فکر اور قصد نہ پایا جائے، اس میں قصد تو ہے نا، نہیں، دیکھیں، فکر، قصد اور نظر، یہ 3 الفاظ ایسے تھے کہ جو کس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ فکر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ قصد سے مراد کیا ہے؟ وہ محنت کرنا، ٹھیک ہے، اور کوئی عمل کرنا، نہیں، قصد سے یہ مراد نہیں ہے۔ فکر، قصد اور نظر کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ عقل کی 3 حرکات، ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں، بس، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ علم بدیہی آپ کو فوراً حاصل ہو جائے، نہیں، علم بدیہی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد سائنسدانوں کو کیا ہے 4 5 دن بعد پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کیا رہے گا جناب علی؟ بدیہی رہے گا اور ضروری رہے گا، اس میں نظری کی بات نہیں ہے کہ، اور اسی طریقے سے عکس بھی ہے کہ علم نظری میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کیا ہے دیر بعد علم حاصل ہو، فوراً بھی کیا علم حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ 8 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ تو انسان تھوڑا سوچتا ہے لیکن فوراً پتہ چل جاتا ہے، 8 اور 7 ہوتے ہیں 15 ہوتے ہیں فرض کر، تو یہ کیا ہے؟ نظری ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ عقل کی 3 حرکات موجود ہیں، ٹھیک ہے، لہذا فوراً حاصل ہونا، دیر سے حاصل ہونا، یہ معیار نہیں ہے، اصل معیار اور فرق کیا ہے کہ جس میں فکر کی جا رہی ہو وہ نظری ہے، اور جس میں فکر نہیں کی جا رہی، چاہے دنیا کے باقی سارے کام کیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بدیہی اور ضروری رہے گا۔ جو مثال میں انہوں نے کہا کہ بعد البحث ہے، ہاں، یہ بحث کو پھر ہم کس معنی میں لے جائیں گے؟ بحث، فحص، یہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، تلاش کرنا اور ڈھونڈنا۔ اب تلاش کرنا اور ڈھونڈنا کیا ہے؟ ایک تو فکر کر کے اپنے ذہن کے اندر سے ڈھونڈنا ہے، ایک ہے کہ روایات کھول کے کتابیں کھولنا، یہ ڈھونڈنا ہے، بہت ساری ڈھونڈنے کی قسم ہے نا۔ وہ جب اپنی یہ ڈھونڈو اس کے
ہاں اگر دیکھیں اگر ایک بندہ تو کیا ہے کہ وہ تلاش نہیں کرتا، دیکھیں آپ اسی مثال کو ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں کہ ایک بندے نے فحش سے یوں نہیں کی کہ اس نے کارپٹ وغیرہ بستر اٹھایا نہیں، وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اتنی دیر آ رہی ہے، اگر اتنی دیر آواز آ رہی ہے تو یہ کیا ہے کوئی حشرات نہیں ہوگا، یقیناً کوئی چوہا ہوگا۔ اپنے ذہن میں جو معلومات تھیں اس کو اس نے گھمایا کہ اس طرح کی جو آواز ہے، اس طرح کا جو دیر ہے، یا کبھی آواز کا آنا کبھی بند ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ جو گزشتہ اس کے تجربے موجود تھے اس کے اندر اس نے کیا کیا، جستجو کیا، عقل کو حرکت دی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس نے فکر کی اور فکر کے بعد نتیجہ نکالا کہ بھائی جو کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو واضح طور پہ نتیجہ دیے دیتا ہوں کہ آپ تلاش بھی کر لیں یعنی اٹھا بھی لیں چیزیں تو یہ چوہا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بھی جو اس نے اسے علم حاصل ہوا ہے کہ یہ چوہا ہوگا، یہ علم اسے چیزیں اٹھانے سے حاصل نہیں ہوا، یہ فکر کرنے سے حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے فحش اور بحث کیا کی ہے، اپنے عقل کے اندر کی ہے، تو ہم اس مثال سے کہتے جائیں گے کہ یہ ضروری ہے یا نظری، پھر ہم بات سے تو کہیں بھی ہاں آپ یوں کہ یہ جو فحش اور بحث کے جو عام طور پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں چوہے کو ڈھونڈنے کے لیے عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے، ہاں عملیہ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی اگر گھر میں دیکھیں گھر میں اگر بیگم کہتی ہے کمرے میں آواز آ رہی ہے مولانا صاحب آپ کیا دیکھیں کیا چیز ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں جو ہے کاپی پینسل سے یا میں سوچوں گا کیا چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے نا بھی جب کوئی کہتا ہے کہ یا حرکت جیسے ہی آواز سنی ہے عرفے کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ اشراط الارض نہیں ہے، ان کی اتنی آواز نہیں ہوتی، واقعہ یہ چوہا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا تو ضروری حکم لگا دیتے ہیں بندے عام طور پہ بھی واقعہ چوہا ہی ہوگا کسی چیز کو اگر اس طرح کا انہوں نے حکم لگایا ہے اور اس نے اپنی ذہنی معلومات پہ بنیاد پہ لگایا تو یہ فکر ہوگی، یہ علم نظری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ اس مثال کے اندر دونوں آپشن ہو سکتے ہیں نا زیادہ غور کرنے سے، یعنی آپ کہیں کہ یہاں پہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اگر وہ بندہ کیا ہے فلسفی ہے، مولانا ہے، ٹھیک ہے، تلاش نہیں کرتا، اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے، یا ماہرین میں سے ہے فرض کریں جس کو بڑی آوازوں کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کیا ہے یہ علم بدیہی سے نکل کے نظری میں آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ فکر ہو جائے گی۔ لیکن اگر عام طور پہ بندہ ہے کہ جو واقعی محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، بدیہی ہو جائے گا۔ ان دو سوال کے جواب دیتے ہیں۔ آگے تمرینات بہت ساری آئیں گی کہ ایسے سوال ہوں گے کہ جس کے دو جواب بنتے ہوں گے کہ اگر اس کی مراد یہ ہو، اگر اس کی مراد یہ ہو، دو چیزیں بنیں گی۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ فکر نہیں کی جاتی چوہے کو پہچاننے کے لیے، وہ عمل کیا جاتا ہے، بستر وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ تو جو عام حالات کے کیس ہیں انہی کے مطابق جواب اس کا کیا بنے گا، یہ علم بدیہی ہے۔ یعنی کسی چیز کو مد نظر رکھ کے وہ چیز ظاہری بات ہے شروع میں کیا ہے، اذا علمت، شروع میں اسے یقین ہے کہ کمرے میں کوئی چیز ہے، شیء ما، کوئی چیز ہے، ہاں نہیں کوئی چیز ہے، اب اسے یہ نہیں پتہ چل رہا نا کہ وہ چیز کیا ہے، بارے میں شک عوام کی ضرورت ہے پہ یقین حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، حال اتفق ان حصلت لك شبہۃ فی مقابل بدیہیۃ، کیا آپ کے لیے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کو کوئی شبہ حاصل ہو جائے بدیہی کے مقابلے میں، آپ کیا کریں، اس کو ذکر کریں۔ جو عبارتیں انسان پڑھتا ہے بعض کا اس میں کیا ہے کافی شبہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، انسان اس کو کچھ اور فیل بنا رہا ہوتا ہے، سب کے لیے واضح ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ اب ہر کسی کا اپنے اعتبار سے ہوگا کہ شبہ اسے کیسے حاصل ہوا ہے، کہ بعد میں سے پتہ چلا کہ یہ چیز تو بڑی واضح سی تھی، مجھے ویسے کہ خام کا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یہ آپ یعنی شبہ ہو گیا، شبہ حاصل ہو گیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی شبہ حاصل ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک شبہ جو ہے نا آغا بہائی کے والے سے ذکر کیا جاتا ہے، جو تمرینات کے جن جوابات لکھے ہیں آج مقرر جو ہے انہوں نے لکھا کہ آغا بہائی کو جو ہے وہ طلاب تنگ کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہ ہاؤس پہ وضو کرنے کے لیے، تو انہوں نے طلاب کو کہا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس چیز کے موجود مان لیا جائے یا اس کو معدوم مان لیا جائے، دونوں سے کیا ہے اس کے عدم اور وجود دونوں سے لازم کیا آتی ہے، تمہاری حماریت، تمہارا بے وقوفانہ پن، تمہارا کیا ہے بے وقوف ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ سوال یوں کیا کہ ایک ایسی چیز دنیا میں ہے کہ جس کے وجود سے اور جس کے عدم سے دونوں سے کیا ہے تمہارا بے وقوف ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو اب تم یہ سوال کے جواب دو کہ کیا وہ چیز موجود ہے یا وہ چیز کیا ہے معدوم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوال کر دیا، اب وہ موجود کہیں تو پھر بھی بے وقوف و ثابت ہوتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ معدوم ہے تو پھر بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بے وقوف ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ایک شبہ انہوں نے ڈالا، ٹھیک ہے۔
یعنی عدم سے بھی وہ ایک چیز لازم آ رہی ہے اور وجود سے بھی ایک چیز لازم آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. وجود سے کوئی چیز لازم آتی ہے پھر وہ عدم سے وہ چیز لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے شبہ ظاہری طور پہ ڈالا. تو یہ انسان تھوڑا سا غور کرے کہ ایک چیز کا جو لازمہ بن رہا ہے وہ اس کے وجود کا بن رہا ہوگا یا عدم کا. یہ تو نہیں ہے کہ وجود اور عدم دونوں کا لازمہ بنے، تو یہ کیا ہوتا ہے اجتماع نقیضین ہو جاتی ہے کہ وجود بھی ہے، چیز معدوم بھی ہے، اور دونوں سے ایک ہی چیز لازم آ رہی ہے. یعنی دھوپ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دھوپ کس کا لازمہ ہے؟ سورج کا لازمہ ہے. تو اب سورج کا وجود ہوگا تو دھوپ ہوگی، سورج معدوم ہوگا تو دھوپ بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ کہیں کہ دھوپ جو ہے وہ سورج کے ہونے سے بھی ہوتی ہے اور سورج کے نہ ہونے سے بھی ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورج کے ہونے اور سورج کے نہ ہونے دونوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی ٹائم پہ جمع کر رہے ہیں. تو آغا شیخ بھائی نے کیا ہے ظاہری طور پہ ایک شبہ ڈالا ان کو. یہ ایک شبہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. مل فرق و بین الفکر والحدس سے، فکر اور حدس میں کیا فرق ہے؟ فکر میں کہا تھا کہ ہم نے عقل کی 3 حرکات ہوتی ہیں، اور حدس میں کیا ہوتی ہے؟ عقل کی 1 حرکت ہوتی ہے. کون سی حرکت؟ کہ فوراً سوال سے جواب کی طرف پہنچ جانا، یہ حدس میں ہوتی ہے. فکر میں کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، سوال سے معلومات کی طرف انسان آتا ہے، پھر معلومات میں کیا ہے سوچتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھونڈتا ہے، پھر معلومات سے کیا جاتا ہے جواب کی طرف جاتا ہے. لیکن حدس میں کیا ہے کہ جس بندے کی زیادہ پختگی ہو چکی ہے وہ فوراً سوال سے جواب کی طرف پہنچ جاتا ہے. اس کی ہم نے کیا مثال دی تھی کہ ایک بچے کے لیے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے فکر ہے، وہ سوچے گا ذہن میں کہ یہ 2 انگلیاں ہیں، پھر اس کو 2 میں جمع کروں تو 4 ہے. لیکن ہمارے لیے کیا بن چکی ہے؟ یہ حدس بن چکی ہے کہ ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اور اسی سے کہا تھا کہ جو معصومین علیہ السلام ہیں یا بعض شخصیات ایسی ہیں وہ جب کسی علم میں اتنی محنت کرتی ہیں کہ پھر وہ فکر کے مرحلے سے حدس کے مقام تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے. انہی میں سے کیا ہے مراجع اور مجتہدین کہا جاتا ہے کہ جو نحو صرف اور منطق وغیرہ اور ادلہ کی جو بحثیں ہیں اتنی محنت کرتے ہیں کہ پھر یہ جو علوم ہیں ان کے لیے علوم نظری نہیں رہتے. پھر انہیں کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ ملکہ اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کیا ہے بہت ساری روایات کو، ان کے شبے، ان کے جوابات کو ملا جلا کے فوراً کیا ہے آپ کو نتیجہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ فتویٰ ہے. جبکہ اگر آپ ان روایات کو جمع کریں، ان کا صحیح غلط کو الگ کریں، پھر کیا ہے صحیح کے اندر بحث کریں، بڑی ٹائمنگ لگتی ہے اور انسان کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا ٹائم ان کے پاس ہے کیسے. ٹھیک ہے. تو اتنا ٹائم وہ کیسے آیا کہ انہوں نے محنت کی اور ان کو ایک صلاحیت حاصل ہوگی ہے. اب وہ دنیا کا کوئی بھی جدید مسئلہ انہیں پیش کر دیں تو فوراً ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے کہ امام نے یہ جو بات کی تھی اس سے اس سوال کا جواب کیا ہے ہمیں مل سکتا ہے. وہ صلی اللہ علیہ محمد.